السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ میں ہوں مشتاق جفا، مجھ پہ جفا اور سہی۔ اس غزل کا پہلا حصہ جو 4 اشعار پر مشتمل تھا، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج اس کے دوسرے حصے کی باری ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے: تیرے کوچے کا ہے مائل دل مستر میرا، کعبہ ایک اور سہی، قبلہ نما اور سہی۔ کوچے کا مطلب ہوتا ہے محبوب کی گلی۔ اب گلی اور کوچے میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے کہ گلی تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں سے آپ گزریں اور کسی اور جگہ پہنچ جائیں، لیکن کوچہ ایک ایسے مقام کو کہتے ہیں جس میں کوئی آخری گھر ہو اور اس کے بعد گلی بند ہو۔ تو محبوب کے گلی کو غالب نے کوچہ اسی لیے کہا کہ وہاں محبوب رہتا ہے، وہ آخری گھر ہے اور اس کے بعد آگے جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں، تو اسی محبوب کو چاہتے ہیں۔ مستر کا مطلب ہوتا ہے جس کو قرار نہ ہو، مسترب ہو، ایک جگہ آرام اور سکون سے نہ بیٹھ سکے۔ کعبہ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے لیے کہا ہے۔ قبلہ نما، اب دیکھیے قبلہ نما آج کل یہ استعمال بھی نہیں ہوتا اور اس لفظ کے معنی پر بھی کوئی غور نہیں کرتا۔ قبلہ نما اصل میں ایک ایسے نشان کو کہتے ہیں جس کا رخ کعبے کی طرف ہو۔ مثلا آپ کہیں پر نماز پڑھنے کے لیے گئے، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کعبہ کس طرف ہے، کیونکہ مسلمان نماز پڑھتے وقت اپنا رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، تو چونکہ اس کا علم نہیں ہوتا تو نشانی کے طور پر جو کچھ لگا دیا جاتا ہے اس کو قبلہ نما کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس کا رخ کعبے کی طرف ہو اور جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہو تاکہ آپ کو سہولت پیدا ہو جائے کہ بھائی اس طرف کعبہ ہے اور مجھے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے مختلف چیزیں لگائی جاتی ہیں، تیر کے نشان بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ ایک مرغ کا نشان بھی بنا دیتے ہیں۔ مرغ کا نشان تو ویسے ہوا کو دیکھنے کے لیے باد نما کہہ کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر نشان کسی بھی طور کا اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ سب کو دکھائی دے سکے۔ اب اس شعر کے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ کعبہ نہایت مقدس مقام ہے اور قبلہ نما سے بھی مجھے انکار نہیں۔ قبلہ نما اس لیے مقدس ہو گیا کہ وہ کعبے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے محبوب، میرا دل تو اضطرار کی حالت میں ہے، یعنی میرے دل کو بے قراری ہے، چین نہیں آ رہا ہے، میرا دل اضطراب میں مبتلا ہے، اور اس اضطراب کی حالت میں اس کا رخ صرف ایک طرف ہی ہوتا ہے اور وہ رخ ہے تیرے کوچے کا۔ کعبے اور قبلہ نما سے اسے کوئی رغبت نہیں ہے، یعنی ایک طرح سے بتایا کہ دل جو ہے وہ محبوب کی گلی میں جانا چاہتا ہے اور وہ کعبے کی طرف نہیں جانا چاہتا، نہ وہ اس اشارے کی طرف کوئی توجہ کر رہا ہے جو بھی ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا۔ لیکن خواتین و حضرات، اگر آپ شعر کو دیکھیں تو یہ شعر مجازی نہیں ہے، اس شعر کو ہمیں حقیقی معنوں میں لینا چاہیے۔ بظاہر اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک کعبہ اور قبلہ نما اصل توجہ کی چیزیں نہیں ہیں، دل کا تعلق صرف محبوب حقیقی سے ہونا چاہیے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرا دل تو اس پروردگار یا اس رب یا اس اوپر والے کے لیے وقف ہو چکا ہے، دھڑکتا ہے، جس نے کہ ہمیں سب کو پیدا کیا ہے، اور میرے نزدیک حقیقت وہی ہے۔ کعبہ اور قبلہ نما جو ہے وہ صرف ایک طرح سے اس کے قریب ہونے کے بہانے ہیں، تو میں صرف اور صرف رب حقیقی کو مانتا ہوں، جانتا ہوں، اور میرا دل اسی کے لیے دھڑکتا ہے۔ تو اس شعر کو اگر آپ اس معنوں میں لیں گے تو یہ ہمارے خیال میں زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا۔ اگلا شعر ہے: کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی۔ فردوس کا مطلب ہوتا ہے جنت، انگریزی میں کہہ لیں تو پیراڈائز۔ دوزخ آپ سب جانتے ہیں۔
فضا کا مطلب یہ ہے ماحول، یہاں پر یہ آپ ماحول لے لیجیے اس میں۔ شعر کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ اے خدا، بہشت میں دوزخ کو بھی کیوں نہ ملا لیں، اس طرح سیر و تفریح کے لیے تھوڑی سی نئی فضا پیدا ہو جائے گی۔ اب اس شعر میں بھی وہی مضمون پیش کیا گیا ہے جو مرزا غالب پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بہشت ایک ایسا مقام ہے جو محبوب حقیقی یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ایک ترغیب کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ترغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لالچ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اور مرزا غالب نہیں چاہتے کہ اس سلسلے میں کوئی ترغیب ان کو دی جائے یا کسی ترغیب سے ان کا واسطہ پڑے۔ وہ صرف خدا کے لیے خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنت اور دوزخ میں کوئی تمیز قائم نہیں رکھی، اور نہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عبادت کے لیے انعام کا لالچ ہو، کہ بھئی آپ عبادت کریں گے تو آپ کو حوریں ملیں گی، آپ کو دودھ اور شہد کی نہریں ملیں گی وغیرہ۔ تو وہ اس بات کو نہیں مانتے، اور نہ وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ انہیں ڈرا کر اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور کیا جائے کہ بھئی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے اور روزے نہیں رکھو گے تو تمہیں دوزخ میں بند کر دیا جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزیں خلوص کے منافی ہیں، لہذا دونوں کو ایک درجے میں انہوں نے رکھ دیا۔ اب مقصود حقیقی یا ان کا جو اصل مقصد ہے وہ بہشت یا دوزخ کی بحث نہیں ہے، مقصود صرف خلوص فی العبادات ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو سچے دل سے اس کو خالص کر کے اپنے رب کے لیے کریں۔ مرزا غالب نے ایک اور شعر بھی ہمیں یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا طاعت میں تار ہے نا میں او انگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو وغیرہ۔ تو مرزا غالب کا یہ شعر بھی اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ صرف عبادت اور وہ بھی سچی عبادت کی بات کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے مجھ کو وہ دو کہ جسے کھا کے نہ پانی مانگوں، زہر کچھ اور سہی آب بقا اور سہی۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، شاید ہمارے کچھ دوستوں کو آب بقا مشکل لفظ لگ رہا ہو۔ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی اور بقا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا۔ آپ اس کو آب حیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کہانیاں بھی مشہور ہیں کہ بھی فلاں جگہ گیا اور اس نے پانی پی لیا ایک چشمے کا، اور وہ ایسا اس پانی میں یہ تاثیر تھی کہ جو اس کو پی لیتا تھا اس کو موت نہیں آتی تھی وغیرہ۔ اب ہم اس وقت اس تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، آپ کو صرف یہ بتا دیں کہ آب بقا اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ایک دو گھونٹ پی لے تو اس کو کبھی اس کے بعد پھر موت نہیں آتی۔ فرماتے یہ ہیں کہ مجھے وہ چیز دے دیجئے جسے کھا کر پانی مانگنے کی نوبت بھی نہ آئے اور میں مر جاؤں، یعنی بس میں اس کو کھاتا رہوں۔ پانی مانگنے کی نوبت کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سی بھی فرصت نہ ملے، ورنہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے بعد وہ پانی پیتا ہے۔ اب طبی لحاظ سے یہ درست ہے یا غلط ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، عموماً ہوتا یہی ہے کہ آپ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی فرصت چاہیے ہوتی ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ مجھے تو کوئی ایسی چیز دے دیں کہ میں اس کو کھا کے پانی مانگنے کی نوبت بھی نہ آئے اور میں مر جاؤں، اور نہ مجھے زہر کی ضرورت ہے کہ کھاؤں، اور بدن جو ہے میرا پیاس سے پھونکنے لگے پھٹنے لگے، پانی مانگوں اور ایڑیاں رگڑ کر جان دوں۔ نہ میں آب حیات چاہتا ہوں کہ پیوں اور غم عشق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دکھ بھری زندگی بسر کروں۔ تو اس شعر میں اگر آپ یہ دیکھیے مرزا غالب نے جو بات کی ہے وہ ایک طرح سے ایک رنج مسلسل کی طرف اشارہ کرتی ہے، کہ کہتے ہیں کہ مجھے بس کوئی ایسی چیز دیں کہ جسے میں کھاؤں اور پانی مانگنے کی نوبت بھی نہ آئے، یعنی اپنی زندگی کو فوری طور پر ختم کرنے والی بات ہے۔ اب اس غزل کا آخری شعر ہے جس کا ہم شروع میں بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ مجھ سے غالب یہ الائی نے غزل لکھوائی، ایک بے داد گرے رنج فضا اور سہی۔
بے داد گر کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا، اور رنج فضا کا مطلب ہوتا ہے جو دکھ کو اور افسوس کو اور رنج کو زیادہ بڑھا دے۔ تو اس غزل کی جو اس کی کیا وجہ تھی، یہ تو ہم آپ کو اس غزل کے بالکل شروع میں اس کے پہلے پارٹ میں بتلا چکے ہیں۔ تو اس میں سیدھی سیدھی انہوں نے بات یہ کی ہے کہ بھائی میں یہ غزل لکھوانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ علاؤ الدین احمد خان جو علائی تھے، لوہاروں کے تھے، ہم نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا، ریاست تھی ایک، تو انہوں نے بہت اصرار کر کے ہم سے لکھوائی ہے۔ تو پہلے ہی رنج اور غم بڑھانے والے ظالم بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، ان میں سے ایک اور کا اضافہ قبول کرو۔ تو یہ ایک طرح سے مزاحیہ انداز میں غالب نے بات کی ہے کہ جو علائی تھے انہوں نے مجھ سے زبردستی یہ غزل لکھوا لی، ورنہ تو علائی ان کے بہت اچھے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کا دوسرا حصہ تھا جو آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس غزل کو مکمل کر لیا۔ اب چند باتیں ذرا دوسری آپ سے کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست کمنٹ سیکشن میں انتہائی تکلیف دہ کمنٹس کرتے ہیں، جس میں کہ وہ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی شعروں کی شرح کرنے کی جو قابلیت ہے اس کو بعض الفاظ کے بارے میں اور سب کچھ کہتے ہیں۔ تو یقین کیجئے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں جو کچھ بولتے ہیں اور جو بھی الفاظ ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ درست ہوں، کیونکہ اس چینل کا تعلق اردو زبان سے ہے، تو ہم کبھی بھی کوشش نہیں کریں گے کہ اردو زبان کو غلط طریقے سے پیش کریں۔ ہم نے میر تقی میر کی غزل کچھ دن پہلے ایک لگائی تھی، جس میں کچھ لوگوں نے، سب نے تو نہیں، بہت برا مانا کہ جی آپ میر تقی میر کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر شعروں کا مطلب اگر ہم سیدھا سیدھا کر دیں تو وہ تو ایک طرح کی نثر ہو جائے گی، اور اس میں کوئی شعر جو ہے اس میں اس کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ابھی ہم نے اس میں ایک شعر تھا کہ وہ ہے ہوس پیشہ بہت وہ نہ ہوا اور صحیح۔ اب یہ اس کا ایک مصرع ہے، غیر کی مرگ کا غم کس لیے ہے غیرت ماں۔ تو اس کا اگر ہم سیدھا سیدھا مطلب کریں، اس کی نثر کریں، تو یہ ہوگی کہ بھائی غیر آدمی مر گیا ہے، تم ہمارے خوبصورت محبوب کس لیے افسوس کر رہے ہو؟ تمہاری تو عادت ہی ایسی ہے کہ تمہیں ہوس پیشہ لوگ اچھے لگتے ہیں، تو تم کسی اور کو پھانس لو۔ لیکن ہم نے اس کی تشریح کی، تو اب اس میں اگر مرزا غالب نے کوئی ایسی بات کہی جو آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ ایسا بھی ہونا چاہیے تھا، تو بطور ایک استاد کے یا یہ لیکچر دینے کے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں کہ اس شعر میں کون سی کمی ہے، کون سی خوبی ہے، اور استاد کو تو یہ ہمیشہ ہی بتانا چاہیے۔ تو اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے میر کے کسی شعر پر کچھ اعتراض کر دیا۔ بھائی بہت سارے لوگوں نے اس شعر کی تعریف بھی کی ہے۔ تو اگر آپ کو اتنا زیادہ گلہ ہوتا ہے اور آپ اس چینل کو اتنا زیادہ برا سمجھتے ہیں، تو بسم اللہ، آپ اپنا ایک علیحدہ سے چینل بنائیے اور اس پر لوگوں کو جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے پڑھائیے، اس پر کوئی پابندی تو ہے نہیں۔ بہرحال یہ ذاتی باتیں تھیں جو شاید ہمیں کرنی چاہیے تھیں یا نہیں کرنی چاہیے تھیں، لیکن ہم نے کر دی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے اب غالب کی اگلی غزل کے ساتھ یا میر تقی میر کی غزل کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔